حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے رات کو خواب میں دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استخوان مبارکہ کو لحد میں جمع کر رہے ہیں۔ حضرات محترم یہ خواب ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خواب آیا ہے۔ خواب آپ کو بھی آتے ہیں، خواب ہمیں بھی آتے ہیں۔ اچھے خواب آئیں تو انسان خوش ہو جاتا ہے، خوفزدگی والے خواب آئیں تو انسان گھبرا جاتا ہے۔ اچھے خواب آئیں نہ اس کا کوئی ثواب ہوتا ہے، برے خواب آئیں نہ اس کا کوئی گناہ ہوا کرتا ہے۔ خواب خواب ہی ہوا کرتا ہے، خواب کے آنے نہ آنے سے نہ ثواب ملتا ہے نہ گناہ ملتا ہے۔ لہذا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہتا ہے رات کو خواب میں دیکھ رہے تھے کہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استخوان مبارکہ کو لحد میں جمع کر رہے ہیں اور بعض کو بعض سے چن رہے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ خواب دیکھا تو آپ گھبرا گئے، اور یہ کشف المعجوب میں موجود ہے تحریر کہ آپ گھبرا گئے۔ اس خوفزدگی کی حالت میں، اس خوف کی حالت میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کھڑے ہو گئے، آپ کھڑے ہو گئے اور دوڑے حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں۔ اب حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ یہ خواب کی تعبیر بتلانے کے بڑے ماہر ہوا کرتے تھے، لہذا وہ آگے اپنے دوست کے پاس انہیں لے گئے۔ جب وہ دونوں دوست بیٹھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تو وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمانے لگے حضرت آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو استخوان لفظ ہے نا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے عمل کے ذریعہ سے، آپ اپنے طریق کے ذریعہ سے، آپ اپنے تصرف سے، تصرف کہتے ہیں عمل، رد و بدر، طریقہ کار، آپ اپنے طریقہ کار کے ذریعہ سے محمد مصطفیٰ کی سنت کو سلامت رکھیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، محمد مصطفیٰ کی سنت کو سلامت رکھیں گے۔ دیکھیں انجینئر مرزا کے ذہن میں تو پھر ہڈیاں آتی ہیں نا، لیکن ان کو استغفان کے معنی کو سمجھنے کے لیے محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کا ہونا ضروری ہے، لہذا وہ جانتے ہیں کہ یہ ہستیاں یہ کدھر اشارہ جا رہا ہے۔ اب حضرات محترم یہ استغفان یہ کدھر ہے، آپ لغت اٹھا کر دیکھ لیں، استغفان ہڈیاں کو کہتے ہیں، لیکن وہ ہڈیاں جن سے قومیت اور نسل کی پہچان ہو سکے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عمل کے ذریعہ سے کس طریقے کے ساتھ پہچان کی، کس طریقے کے ساتھ پہچان فرمائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز ہم آپ بھی پڑھتے ہیں، نماز میں رفع یدین کرنا بھی سنت ہے، نماز میں رفع یدین نہ کرنا بھی سنت ہے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ہم نے رفع یدین نہیں کرنا، اور دلیل کیا ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں میں تمہیں ایسی نماز پڑھ کے دکھلاؤں جس طرح حضور علیہ السلام نے نماز کو ادا کیا تھا۔ ان لوگوں نے کہا جی حضرت بتلائیے، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور پہلے تو اپنی ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہ بتلایا تھا نا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے نالین پاک کو اپنے سینے میں لگائے رکھتے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں، کوئی فقہی مسئلہ اگر وہ بیان کر دیتے تو صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان کیا ہے، تو آپ فرمایا کرتے تھے عبداللہ ابن مسعود پر میں راضی ہوں، میرا رب راضی ہے۔ یہ صحابہ کرام ہوا کرتے تھے، لہذا ہمارے امام فرماتے ہیں ہم نے رفع یدین نہیں کرنا۔ دلیل کیا ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ اگلی جو بات ہم نے کی تھی نماز پڑھنے کے ذریعہ سے، ہم نے جو شارٹ بنایا اس نے ہمارے شارٹ کے مقابلہ میں اس نے بھی شارٹ بتلایا، اور یہ پیغام آپ لوگوں کے ذریعہ سے آج آپ لوگوں کے سامنے بھی وضاحت ہو جائے گی، پیغام بھی پہنچ جائے گا، کیونکہ اب وہاں پر پیغام پہنچے جا رہے ہیں۔ ہم نے بیان کیا تھا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے انگلی کو اٹھانے سے منع فرمایا ہے، یہ جو انگلی ہے اس کو اٹھانے سے منع فرمایا ہے۔ آپ لوگ اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے؟ میں ابھی پچھلے صف میں نماز پڑھ رہا تھا، وہاں پہ بھی ایک شخص بیٹھا ہوا، اس نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ انگلی کو اٹھا دیا ہے، لہٰذا آپ اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے؟ بھائی سچی بات ہے، اگر اٹھاتے ہیں تو اونچی آواز سے بولیں، اٹھاتے ہیں نا؟ یہ انگلی اٹھانا بھی سنت ہے، نہ اٹھانا بھی سنت ہے۔ ہمارے اور آپ کے امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ ہمارے امام فرماتے ہیں تشہد میں بیٹھتے ہیں انگلی کو نہیں اٹھانا، لیکن یہ ہے ہمارے امام
آپ یہ ہے سنت عمل، انگلی اٹھانا ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سنت عمل ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ سنت عمل ہے۔ ہم نے جب یہ شارٹ بنایا کہ انگلی کو نہیں اٹھانا، اس نے بھی اگلے دن شارٹ بنایا کہ آپ کس دلیل کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انگلی کو نہیں اٹھاتے۔ میں تو مسلم شریف کی حدیث پاک بیان کر رہا ہوں، آپ کے سامنے دلیل کیا ہے؟ اب اس نے حدیث پاک تو پڑھی، آپ کے سامنے دلیل کیا ہے؟ حضرات محترم، یہ انگلی اٹھانا سنت ہے، نہ اٹھانا بھی سنت ہے۔ ہمارے امام نے فرمایا یہ خنصر بنصر کو بند کرنا ہے، گولدارہ بنانا ہے انگوٹھے اور انگلی کا، اور لفظ ہے اشہد اللہ، لا پہ انگلی کو کھڑا کرنا ہے، الا اللہ پہ انگلیاں سیدھی ہو جائیں۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ طریقہ کار بتلایا ہے کہ اس طریقے کے ساتھ عمل کرنا ہے، بتلا کے آپ نے کہا کہ یہ انگلی کو نہ اٹھایا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اب اس نے دلیل مانگی حضرات محترم، لہذا یہ سنت عمل ہے، آپ کو بار بار یہ بتلا رہے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس انگلی کو نہیں اٹھانا۔ اس نے اب دلیل ہم سے مانگی ہے کہ کس دلیل کے ساتھ، لیکن ہمارا جھگڑا یہ رفع یدین کرنا یا کار نہ کرنے پر نہیں ہے، ہمارا جھگڑا اس کے ساتھ انگلی اٹھانے پر نہیں ہے۔ اس کی وضاحت میں ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ہمارا مسئلہ ہے جو اس نے کشف المعجوب میں سکر و صاف کے موضوع کو اس نے بیان کیا ہے، ہم نے اس کو قرآن پاک کی آیات کے ذریعہ سے اس کو جواب دیا ہے۔ ہماری بحث اس پر ہے کہ جو ہم نے قرآن پاک سے اس کو جواب دیا ہے اب اس کا جواب دے، لیکن ایمان والو اس کا جواب نہیں آئے گا۔ جاء الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، ہمیشہ حق چھا جانے والا ہوا کرتا ہے، باطل مٹ جانے والا ہوا کرتا ہے۔ اس نے ہم سے دلیل مانگی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، ہم آپ کے سامنے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ انگلی اٹھانا سنت ہے۔ پہلے طریقہ کار بتلا کے فرمایا انسان یہ عمل نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب انسان انگلیوں کو ایسے بند کرتا ہے، گولدارہ بناتا ہے، انگلی کو کھڑا کرتا ہے، آپ انسان یا تو تشہد میں بیٹھتے ہی انگلی کو کھڑا کر لیتے ہیں یا عبد و رسولوں تک پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک لفظ ہے، لا پہ انگلی کو کھڑا کرنا، الا پہ انگلیاں سیدھی ہو جائیں، یہ ایک لفظ ہے، اس لفظ پر یہ عمل ہوگا، لیکن اس انداز کے ساتھ اس عمل کو ادا ہوگا تو اس سنت کا ثواب ملے گا۔ اگر انگلیاں سیدھی ہیں آپ ویسے ہی انگلی اٹھا لیتے ہیں، آپ کو سنت کا ثواب نہیں ملے گا۔ ہمارے اور آپ کے امام نے جب یہ طریقہ کار بتلا کے یہ فرمایا کہ انسان یہ عمل نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے، ہم نے کہا انگلی اٹھانا بھی سنت ہے۔ امام نے کہاں سے دلیل لی؟ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں جب ان الفاظ پر پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ، تو اس نماز میں کس کا نام آتا ہے؟ کس کا نام آتا ہے؟ اونچا بولیے، کس کا نام آتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا نام آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ سنت عمل انسان چاہ کے بھی ادا نہیں کر پائے گا۔ ایمان والو ہم نے اس پہ بڑی کوشش کی کہ اسی طریقے کے ساتھ، اچھا اگر ادا بھی ہو گیا تو ہمارا دھیان انگلیوں کی طرف جائے گا۔ جب ہمارا دھیان انگلیوں کی طرف جائے گا تو پھر توجہ بٹ جائے گی۔ ہمارے اور آپ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں وہ جو لفظ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، فرماتے ہیں اس لفظ پر اس وجہ سے انگلی کو نہیں اٹھانا کہ جو نماز میں نام آ رہا ہے وہ نام آ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا نام آ رہا ہے، اور فرماتے ہیں اور نماز میں اللہ کی ذات کو سوچنا، اللہ کی شان کو سوچنا، اللہ کی صفات کا سوچنا، یہ کس کا عمل ہے؟ محمد مصطفیٰ کا عمل ہے۔ آپ فرماتے ہیں انسان اگر یہ عمل کرے گا بھی اس سے ہو سکتا ہے اس کا عمل یہ قبول نہ ہو، اس لیے اس کو چاہیے کہ یہ انگلی اٹھانے والا عمل یہ نہ کرے، اور اس نماز میں جب ان الفاظ پر پہنچے اشہد اللہ الہ، فرماتے ہیں ان الفاظ پر انگلی اٹھانے سے بہتر ہے کہ اس محمد مصطفیٰ کی اس سنت کو ادا کیا جائے کہ آپ نماز میں
آپ اشہد اللہ جب پہنچتے تھے تو اللہ کی ذات کو یاد کیا کرتے تھے، اللہ کی صفات کو یاد کیا کرتے تھے، اللہ کی شان کو یاد کیا کرتے تھے۔ حضرات محترم یہ وہ عمل ہے، یہ دلیل ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کہ آپ نماز میں اپنے رب کی شان کو سوچیں، اور یہ نماز میں اپنے رب کی ذات کو سوچنا یہ محمد مصطفیٰ کی سنت ہے۔ حضرات محترم ہمیں میسج کے ذریعہ سے، فون کے ذریعہ سے ہماری بیٹیاں، بہنیں جو کالج اور یونیورسٹی پڑھی لکھی بچیاں، نوجوان بچے، ہمیں انہوں نے بتلایا کہ جب سے آپ نے یہ بنا کیا ہے نا دلیل کے ساتھ کہ آپ تشہد میں بیٹھ کر انگلی کو نہیں اٹھانا، تو اب اس کے بعد کیا ہوا ہے، ہم نے کہتی ہیں اب ہم نے نماز کے ساتھ اس کے ترجمے کو بھی یاد کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ نوجوان بچے آج یہ بتلا رہے ہیں کہ اس نماز کے ساتھ ہم نے ترجمے کو بھی یاد کر دیا ہے، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھتے ہیں۔ جب آپ ترجمہ پڑھیں گے تو اللہ کی ذات کا نام آئے گا، تو آپ اللہ کی شان کو سوچیں گے، آپ محمد مصطفیٰ کی شان کو سوچیں گے، آپ کی نمازیں مضبوط ہوتی چلی جائیں گی۔ لہذا ایمان والو، ہمارے اور آپ کے امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ امام ہیں، فخر کیجئے اپنی ذات پر، ہمارے اور آپ کے امام یہ وہ امام ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ میں سے جو افضلیت رکھنے والی سنت مبارکہ ہیں، آپ اپنی نماز میں ان سنتوں کو ادا کرنے کا ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ آپ کو پیغام کیا دینا تھا کہ آج کے بعد ہم نے رفع یدین نہیں کرنا، ہم نے تشہد میں انگلی کو نہیں اٹھانا، سوچنا ہے تو کس کو سوچنا ہے؟ اللہ کی ذات کو سوچنا ہے، محمد مصطفیٰ کی ذات کو سوچنا ہے۔ اپنے امام کے ساتھ محبت کیجئے، اپنے امام کے ساتھ ادب کیجئے، اپنے امام کی تعلیمات کو اپنائیے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں روز قیامت کو جس امام کے ساتھ کھڑا ہوگا دائیں ہاتھ میں، یہ قرآن پاک ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 اور 72 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان امام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لہذا اگر وہ رفع یدین کرتے رہے، وہ بھی کسی امام کے ساتھ کھڑے ہیں، ان پر بھی دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ جو رفع یدین نہیں کریں گے ان پر بھی دھاگے کے برابر ظلم نہیں ہوگا۔ لہذا آپ لوگوں کو جو آج پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ آؤ اپنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دو۔ اس لیے ہمیں وہ سنت بتا رہے ہیں جو سنتوں میں سے افضلیت رکھنے والی سنتیں ہوا کرتی ہیں۔ لہذا آج کا پیغام آپ اور ہمارے لیے کیا ہے کہ حضرات محترم آج کے بعد یہ جو ہم نماز کے بعد نفل ادا کرتے ہیں، یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کی یہ سنت مبارکہ ہے۔ آپ حضرات کے لیے یہ پیغام ہے کہ آج کے بعد وہ نوجوان ہمارے ساتھ عہد کریں کہ آج کے بعد وہ نفل بھی ہم کھڑے ہو کر ادا کیا کریں گے، اور بیٹھ کر نفل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے یہ بھی جب نفل پڑھتے ہیں نا، یہ بھی بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ یہ ادا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ لہذا اپنے امام کے ساتھ وفا کرتے ہوئے، اپنے امام کی بارگاہ میں محبت اور ادب پیش کرتے ہوئے، کیونکہ ہمارے امام کی یہ ادا ہے، بیٹھ کر پڑھنے سے، میں پھر کہہ رہا ہوں، بیٹھ کر پڑھنے سے ادا ہو جاتے ہیں، لیکن امام کے ساتھ محبت کرو گے تو آپ کی اس سنت اور نوافل کی برکتوں میں مزید اضافہ چلا جائے گا۔ لہذا وہ نوجوان ہمارے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ آپ کو میں ویسے آپ سے بتلا رہا ہوں، آپ کے حوالے سے جو غیر مانوس لوگ ہیں نا، وہاں تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے۔ آپ تو ماننے والے ہیں، آپ تو مانوس ہیں، آپ کو تو جو کہہ دیا انشاءاللہ تعالی، اور جو بیمار ہیں، بزرگ ہیں، ان کو معافی ہے، لیکن جو بزرگ اندر سے کہتے ہیں نا کہ میں اندر سے جوان ہوں، وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر ضرور پڑھا کریں گے۔ کیا آپ اس بات پر عہد کرتے ہیں نا کہ آج کے بعد دل کے ساتھ تحیہ کیجئے، آج کے بعد اپنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سنت کو ادا کرتے ہوئے آپ اس معاملے میں ہمارا ساتھ دیں، اپنے گھر میں جائیں، اپنے بچے اور بچیوں کو یہ بات بتلائیں، بیٹا یہ ادب کا
का तकाजा है, ये एहतराम का तकाजा है, खड़े होकर नफल अदा किया करते हैं। भांजे भांजियों को, भतीजे भतीजियों को ये बतलाएं, अपने घर वालों को ये बतलाएं कि हम ये अहद करके आए हैं, आज हम ये सीख के आए हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की इस सुन्नत को अदा करते हुए हम खड़े होकर नफल अदा किया करेंगे। हजरात मोहतरम, जो बीमार हैं अगर वो भी उन्होंने भी खड़े होकर पढ़ा तो हमारी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की इस सुन्नत को अदा करते हुए अल्लाह पाक उनकी बीमारी में शिफा अता फरमा देंगे। लिहाजा अपनी मोहब्बतों का इजहार करो, अकीदतों का इजहार करो। अकीदत से डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि किताब पढ़ने से ज़हन तो रोशन हो जाता है, लेकिन अगर दिल को रोशन करना चाहते हो तो किसी अल्लाह वाले के पास जाकर बैठ जाओ। सुभान अल्लाह। ये अदब का तकाजा है, अदब सीखो। मेरे हुजूर फैज़ आलम फरमाते हैं आपके वालिदैन, आपका रहनुमा किबला की माने दुआ करता है। जब से हमने पढ़ लिया हमने तो इस पे ऊपर अमल कर लिया, लेकिन जब इंसान काबा शरीफ में जाता है वो कोशिश करते हैं कि काबा की तरफ कंड नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये अदब है, वहां देखा भी गया, पाँव भी करते हैं, लेकिन कुर्बान जाएं ये हमारी माएँ हैं, यहाँ से भी हमारे पाँव को मोड़ देती हैं, वो काबा की तरफ पाँव हो रहे हैं। ये अदब है, ये एहतराम है। आप फरमाते हैं अपने वालिदैन और अपने रहनुमा को किबला की तरह जाना करो। हजरात मोहतरम, हमारे यहाँ पर एक बाबा हैं, बड़े पुराने हैं, वो किसी बंदे के पास, अल्लाह के बंदे के पास बैठने वाले हैं। वो रहते हैं सिंध में, तो वो सिंध में वो बाबे पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन ये हमने ये पढ़ लिया था, हुजूर फैज़ आलम का फरमान, हमने उसके ऊपर अमल कर दिया था। लेकिन इसकी तशरीह और वजाहत कैसे हमारे सामने आई कि पढ़ तो लिया। बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं कि या हजरत मैनू जदों तकलीफ होंदी है ना, मैनू जदों तकलीफ होंदी है, परेशानी होंदी है, मैं इस तरह करना, मैं अपने घरों बाहर निकल के, चूंकि पढ़े हुए नहीं है ना, बाहर निकल के 2-4 कदम तेरे अल चल के ते तेरे अल मुंह करके मैं तेनू सद मारना। जदों मैं तेनू सद मारना थोड़ी देर तो बाद मेरी परेशानी भी दूर हो जाती है, ते थोड़ी देर तो बाद मेरी तकलीफ भी दूर हो जाती है। अच्छा, जब भी बाबा जी ने यह बतलाया मैं अंदर से शर्मिंदा हुआ करता था। कुछ किताबें पढ़ ली थी, मैंने कहा बाबा जी किस तरह की बातें करते हैं, बड़े बादशाह आदमी हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं। हजरत मोहतरम मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात की तशरीह इस अंदाज के साथ कर दी है। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह मसनवी शरीफ में फरमाते हैं आपका रहनुमा आपके किबला की माने दुआ करता है, और किबला को कांड नहीं की जाती, किबला को पुश्त नहीं की जाती। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आपका रहनुमा किबला की माने दुआ करता है, और उसकी तरफ अगर रुख कर लिया जाए तो कुछ न कुछ फैज़ जरूर मिल जाया करता है। उसकी तरफ अगर रुख कर लिया जाए, हम नियत करते हैं ना मुंह किया किबला की तरफ, फरमाते हैं कि उसकी तरफ अगर रुख कर लिया जाए तो वो बाबा की बात फिर उसके बाद मुझे समझ में आई, अमल तो हो गया था। अदब को अपना लो। बाबा पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन वो किसी अल्लाह वाले के पास बैठने वाला ज़रूर था। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो अदब इख्तियार कर ले, एहतराम इख्तियार कर ले, अपने इमाम के पीछे चलना शुरू हो जाए। अल्लाह पाक फरमाते हैं उन लोगों पर एक धागे के बराबर भी जुल्म नहीं होगा।